السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جس کا ان کا دل نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87۔ اور جب بھی کوئی پیغمبر اللہ کی بات لے کر آتا ہے لوگوں کے پاس، تو ان کا دل وہ بات نہیں مانتا تھا، ان کی خواہش کے خلاف جاتا تھا، سمجھے؟ تو ان کے خلاف پیغمبر بات لے کے آ رہے تو وہ لوگ نہیں مان رہے، جھٹلا دے رہے، سمجھا آپ؟ جھٹلا رہے اور بعض پیغمبروں کو قتل بھی کرے یہ لوگ۔ کیوں؟ نفس کے خلاف بات جو میں کر رہا ہوں اس کے خلاف پیغمبر بول رہے تو نہیں مان رہے، حالانکہ پیغمبر کی بات نہیں، وہ اللہ کی بات ہے، سمجھا؟ جو بھی بات پیغمبر بول رہے وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بات۔ صرف پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سمجھا؟ رسول ہے نا پیغمبر، رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، میسج پہنچانے والا۔ اللہ کا میسج پہنچانے والے کو رسول بولتے ہیں، میسنجر، میسج پہنچانے والے کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پورا میسج ہے اللہ کا، میسج۔ تو محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کا میسج پہنچانے والے، میسنجر، اسی لیے عربی میں رسول بولتے ہیں، سمجھا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، رسول ہے اللہ کے، میسنجر۔ رسول مطلب میسنجر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول ہے، میسنجر ہے اللہ کے، اسی لیے محمد الرسول اللہ بولتے ہیں۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، میسج پہنچانے والے کو میسنجر بولتے ہیں، سمجھا؟ تو جب بھی ایسی بات لاتا تھا جو لوگوں کی خواہش کے خلاف ہے تو انکار کر دیتے، جھٹلاتے، سمجھا؟ اب یہ جتنی بھی باتیں میں بتا رہا ہوں قرآن میں آپ لوگ کو، یہ قرآن کی باتیں ہیں، سمجھا؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں یہ تو کیا بک رہا ہے، ایسا سوچ رہے ہوں گے نا، کیونکہ آپ کے خواہش کے خلاف، آپ کے عمل کے خلاف، آپ جو کر رہے ہو اس کے خلاف میں بول رہا ہوں، تو آپ کو لگ رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے، یہ وہابی ہے، 24 ہے، یا جو بھی آپ بولو، منکر حدیث ہے، اہل قرآن، جو ٹائٹل لگانا لگاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ بات میری نہیں ہے، آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کے گھر میں تو قرآن موجود ہے نا، قرآن کھول کے دیکھو، یہ بات جو میں بتا رہا ہوں، ایک ایک باتیں بیان جو کر رہا ہوں سب قرآن کی باتیں ہیں، قرآن کھول کے دیکھو، اسی لیے میں نمبر بھی دیتا ہوں، سورہ فرقان آیت 30، سورہ بقرہ آیت 87، سورہ حامیم سجدہ آیت 26 ہے نا، سورہ انبیاء آیت 10، سورہ بنی اسرائیل آیت 82، یہ سب میں دیتا ہوں نا اوپر نمبر، تو آپ کے گھر میں ہے قرآن، دیکھ لو آپ۔ تو آپ کو میری باتیں ایسا لگ رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، تو آپ کے گھر میں قرآن رکھے، اس میں ہے وہ باتیں، اگر غلط ہے تو رکھے کیوں گھر میں، ہٹا دو پھر وہ قرآن کو۔ آپ سوچ رہے ہیں ان کا ترجمہ الگ ہے، یہ سب گمراہی باتیں ہیں، آپ کا ہی ترجمہ دیکھ لو، شیعہ ہے تو شیعہ اپنے گھر میں جو قرآن رکھا ہے ترجمہ کھول کر دیکھ لے، اور بریلوی ہے تو احمد رضا خان کا کنز الایمان، سمجھا؟ آپ کھول کے دیکھ لو، کنز الایمان لکھا ہے نا جس پہ، وہ احمد رضا خان کا ہے۔ آپ کو تو خالی بس احمد رضا خان کا ترجمہ صحیح ہے، صحیح ہے تو ان کا ہی پڑھو نا، دیکھو کھول کے، میں آیت نمبر دیتا ہوں، اگر نہیں رہے گا وہ آیت میں وہ بات تو بتا دینا۔ جو میں بریلوی لوگ کے خلاف بولتا ہوں تو وہ بات قرآن میں ہی ہے، آپ کے قرآن میں، احمد رضا خان کی قرآن میں، کھول کے دیکھ لو، سمجھا؟ تو آنکھ کھلے گی، ارے یہ تو میرے گھر میں احمد رضا خان کی قرآن میں لکھا ہے، ترجمہ پڑھنا عربی کے نیچے جو ہوتا ہے نا، تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، سمجھا؟ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بول رہا ہوں، سب قرآن کی آیت کے مطابق، جو قرآن میں اللہ فرمائے وہی میں بول رہا ہوں، لیکن آپ کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ آپ کر رہے قرآن میں جو بات نہیں ہے وہ عمل کر رہے، آپ وہ عمل کر رہے جو قرآن میں نہیں ہے بلکہ منع ہے قرآن میں، تو میں بتا رہا ہوں، تو آپ کے خواہش نفس کے خلاف جاری، تو آپ جھٹلا دے رہے، میری بات کو جھٹلا رہے ہوں گے آپ لوگ، میری بات نہیں ہے وہ، اللہ کی بات ہے، آپ کے گھر میں قرآن ہے، کھول کے دیکھ لو، کنز الایمان لکھا ہے اس پہ۔ کنز کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ کنز الایمان کا مطلب ایمان کا خزانہ، تو خزانہ اندر ہے قرآن کے، تو کھولیں گے تو خزانہ ملے گا نا، خالی کنز الایمان، کنز الایمان، ایمان پڑھ رہے، منہ سے رٹ رہے، کنز الایمان، مطلب ہی نہیں معلوم اس کا کیا ہے، ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کنز الایمان کا مطلب
اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کا خزانہ. تو اٹھے پہ لکھا ہے نا کنزول ایمان. تو جب کھولیں گے تو پھر خزانہ نکلے گا نا اندر سے. آنکھ کھلے گی, جنت میں جانے کی سب باتیں ملیں گی. آپ کے خلاف جا رہی ہے تو چھوڑ دو, جنت اگر لینا ہے تو. قرآن میں آپ جو کر رہے اس کے خلاف باتیں ملیں گی تو قرآن کی بات لے لو تو جنت ملے گی. اگر نفس کے اڑے رہیں گے اپنی نفس پہ, خواہش نفس کو رب بنایا, سورہ جاتیہ میں ہے نا آیت نمبر 23, خواہش نفس بولتی اڑے رہے مت ہل. اللہ فرما رہا ہے فرمانے دو, میں وہ کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے آئے, جو میرا فرقہ بول رہا ہے, جو میں کرتے آ رہا ہوں. تو اڑے رہیں گے نفس پہ تو نفس کو رب بنائے رہیں گے. اللہ کو رب نہیں بنائیں گے. اللہ کو رب بنانا ہے نا, اللہ جو بات بولا ہے اس بات کو مان کے عمل کرنا, اس بات پہ عمل کرنا. جو اللہ منع فرمایا وہ چھوڑ دینا, تو اللہ کو رب بنایا ہے. اللہ کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے, مالک ہے اللہ. اس کا مطلب آپ جانتے ہو کیا ہے؟ کہ اللہ جو بات بولا ہے وہ کرنا, اور جو بات اللہ منع فرمائے وہ نہیں کرنا, چھوڑ دینا. خواہش نفس پہ چلیں گے تو سیدھا جہنم میں. سمجھا آپ؟ سوچیے, آپ قرآن کھولو, سب باتیں جانکاری لو. ولی اللہ نہیں سن رہے, پیغمبر نہیں سن رہے, چاہے تم قبر کے پاس جا کے, مدینے نبی کی قبر کے پاس جا کے پکارو تو نہیں سن رہے, انڈیا میں بیٹھے ہوئے, پاکستان بنگلہ دیش میں بیٹھ کے پکارو تو بھی نہیں سن رہے. یہ صفت کیریکٹر اللہ کا ہے. اللہ ہر زبان جانتا ہے, پیغمبر ہر زبان نہیں جانتے. ہر زبان والے دعا مانگتے ہیں نا اپنی اپنی بھاشا میں, زبان میں. تو پیغمبر لوگ کو سب زبانیں نہیں آتی, اور نہ زندہ ہے نہ سن رہے. قرآن میں لکھا ہے جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے, تمہاری پکار سے بے خبر ہے. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو ایسے کو پکارے کہ اس کو اس کے پکار کی بھی خبر نہیں ہو, ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو. سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 کھول کے دیکھ لو. اور قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پکار عبادت کا انکار کر دیں گے. ہم کو تمہاری پکار کی خبر نہ تھی, دعا کی خبر تک نہیں ہے. دعا کر رہے نا, غافل ہے بول رہے ہیں, غافلون لکھا عربی میں, دیکھو غافل ہے, بے خبر ہے وہ. سمجھا؟ یہ سب قرآن کی باتیں ہیں. اللہ کو پکارو, اللہ سن رہا ہے, ہر زبان اللہ جانتا ہے. زبان کیا, دلوں کے اندر کیا حال ہے, دل میں کیا تمہارے بات ہے, دلوں کی باتوں تک کو اللہ جانتا ہے. سمجھا؟ تو اللہ کو پکارو لکھا ہے, آپ اس کو پکار رہے. چالاک لوگ بولے ہم پکارتے نہیں, سفارش وسیلہ لگاتے, وہ بھی منع فرما دیا اللہ نے سورہ یونس آیت 18. تو یہ سب باتیں آپ چھوڑ دو. اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کی بات پہ چلو. اللہ بول رہا مجھ کو پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سمجھا آپ؟ سوچیے آپ, سورہ غافر, مومن, 2 نام ہے سورہ کا, آیت نمبر 60. مجھ کو پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ارے ابلیس کی دعا جب قبول کر لیا, ابلیس جب سجدہ نہیں کیا آدم کو, تو اللہ نے اس کو لعنتی کہا نکل یہاں سے. تو اس نے مہلت مانگی, اللہ مجھے مہلت دے, قیامت کے دن تک مجھے موت نہیں آئے, قیامت کے دن تک مہلت دے. تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی, جا تجھے مہلت دی گئی. قرآن میں ہے, دیکھ لو آپ. تو جب شیطان کی دعا اللہ قبول کر رہا ہے بنا واسطے سفارش وسیلے کے, شیطان کر رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کو سوچ رہے ہماری نہیں سنتا, بنا وسیلے کے نہیں سنتا, ہم گناہ گار ہیں. تو شیطان سے بڑھ کے اگر آپ سمجھ رہے اپنے آپ کو تو پھر سمجھیے. سوچیے آپ, جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا حرام, قرآن میں 4 جگہ ہے. اللہ کے سوا کسی کی بھی نام کا کھانا منع ہے. سمجھے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 173, سورہ مائدہ آیت نمبر 3, سورہ انعام آیت نمبر 145, سورہ نحل آیت نمبر 115. 4 جگہ ہے. اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا حرام. اگر جائز ہوتا ہے یہ سب کام, ان کے نام کا کنڈا کر رہے, یہ غافر کے نام کا, کبھی 11ویں کی نیاز عبد القادر جیلانی کے نام کی, یہ سب جائز نہیں ہے, منع ہے. یہ اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا کھانا منع ہے, کسی کوئی بھی چیز پہ. اگر جائز ہوتا تو پیغمبر کے نام کا ہوتا نا قرآن میں, کرو, ابراہیم علیہ السلام کا کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرو, قرآن میں ہوتا نا. اگر جائز ہوتا تو اس میں اللہ حکم دیتا کرو پیغمبروں کا, پچھلے پیغمبروں کے نام کا کرو. پیغمبر کا رتبہ تو ولیوں سے بڑا ہے نا, صحابوں سے بڑا. اگر جائز ہوتا تو ان کے نام کا کرو بولتا اللہ. تو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل رہے, باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے. جب اللہ فرما رہے قرآن میں, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا, یہ قرآن نازل کیا, اس پہ چلو, تو کہتے ہیں ہم اس پر چلیں گے, ہم اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. سوچیے, یہی بولتے ہیں نا آج, بولیں گے یہ سب مت کرو, قرآن پہ چلو, قرآن میں منع ہے. نہیں, ہمارے باپ دادا کرتے ہیں, ایسا بولتے ہیں نا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ ہدایت نہیں رکھتے ہوں, سیدھی راہ پہ نہیں ہو, تب بھی اسی پہ چلیں گے.
سورہ بقرہ کھول کے دیکھو آیت نمبر 73. اللہ کو تو معلوم ہے آپ لوگ کیا منہ سے بولنے والے، پہلے ہی قرآن میں دے دیا سوال کا جواب. سمجھے آپ؟ تو خواہش نفس کے پیچھے چلیں گے تو سیدھا جہنم. سمجھے آپ کے خلاف جو باتیں جا رہی نہیں، آپ کے فرقے کی بھائی، آپ کی فرقہ فضائل اعمال لے کے چل رہا ہے تبلیغی والے لوگ، تو میں بول رہا ہوں مت چلو، فضائل اعمال مت پڑھو، اس میں ملاوٹ ہے، گمراہی باتیں قرآن کے خلاف. آپ چیک کر لو. تو میں بول رہا ہوں تو آپ کی خواہش کے خلاف بات جاری ہے. ارے اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے لاکھوں کا اجتماع والے آ رہے، سب گمراہ. تو بھائی ایک ہی بات دیکھ لو نا آپ، کہ اللہ قرآن سے نصیحت کرو بولا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن سے نصیحت کرو. تو آپ لوگ فضائل اعمال سے کر رہے ہیں. ایک ہی بات میں تو آپ پکڑ آ رہی آپ کی، آ رہی نا. کہہ رہے ہم نصیحت لوگوں کو کس کتاب سے کر رہے ہیں؟ تبلیغ فضائل اعمال سے. اللہ تو قرآن سے کرو بولا ہے. پھنس گئے نا یہیں، ایک ہی بات پہ سیدھا جہنم ہے. بات سن لو آپ میری، کروڑوں ہو لاکھوں، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اکثریت جہنم میں ہے، دیکھ لو آپ. اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہے گمراہ ہے، اکثریت گمراہ ہے. اللہ بول رہے ہیں سورہ انعام 116. سمجھا آپ؟ کم لوگ ہیں ایمان والے. سمجھا آپ؟ قلیلا ما تشکرون، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. سورہ سبا آیت 13. تو کم لوگ ہیں، آپ لوگ تو تعداد زیادہ بتا رہے. تو اللہ تو بول رہا ہے زیادہ جتنے دکھ رہے زمین پہ اکثریت لوگ گمراہ ہے، کم لوگ ہیں ایمان والے. پھر بخاری میں آپ لوگ حدیث زیادہ مانتے ہیں نا، قرآن کی بات تو ہضم نہیں ہوتی. حدیث میں دیا ہے 1000 میں سے ایک جنتی رہے گا، 999 جہنم میں. دیکھ لو آپ، نبی کی یہ حدیث ہے بخاری میں. سمجھا آپ؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں کتنا بڑا جرم کر رہے کہ قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو اللہ فرمائے، تو آپ مولانا کی باتوں کتاب سے نصیحت کر رہے ہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ فضائل اعمال مولانا زکریا کی کتاب ہے، انہوں نے لکھی. کوئی پیغمبر، پچھلے پیغمبر بھی کتاب نہیں لکھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. سوچو آپ، پیغمبر لوگ کتاب نہیں لکھے، کوئی بھی پیغمبر. ابراہیم، موسیٰ، نوح علیہ السلام، ادریس، الیاس، یونس، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کسی نے کتاب نہیں لکھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب نہیں لکھے. تو آپ لوگ کتاب لکھنا ہی جرم ہے. ایسے لوگ کی خرابی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے. کیا باتیں، دین کی باتیں، اللہ کی باتیں بول کے بٹھاتے نا، بیٹھو سنتوں کے بعد دین کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی بول کے فضائل اعمال. یہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بھی یہی بات ہے. سمجھا آپ؟ رسول نے بھی یہی بات بولا ہے. تبلیغ اسی کی کیا ہے قرآن کی. میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. سمجھا آپ؟ یتلو علیہم آیاتی، سورہ بقرہ آیت 151، سورہ آل عمران 164 164. یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا. تو آیت پوری قرآن میں ہی ہے. سمجھا آپ؟ قرآن کے علاوہ ایک آیت بھی پوری دنیا کی کتاب میں نہیں ہے، نہ حدیث کی کتاب میں، نہ کوئی عالم مفتی کی. ایک آیت نہیں ہے. پوری آیتیں اس کے اندر ہی، باہر ایک آیت نہیں ہے، سب آیتیں اس میں سے اٹھا اٹھا کے ادھر لے جاتے تاکہ ملاوٹ کریں. اس میں تو نہیں کر سکتے قرآن میں ملاوٹ، اسی لیے نکالتے یہاں سے اصلی بات قرآن کی لے آ کے، پھر اسی میں مسالہ لگا کے خوب ملاوٹ کرتے ہیں. سوچیے آپ کے خلاف یہ سب جو میری باتیں جا رہی ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن یہی بات تمہارے لیے فائدے مند ہے. سمجھا آپ؟ انجیکشن چبھتا ہے کہ نہیں چبھتا ہے؟ انجیکشن ڈاکٹر لگاتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے نا، لیکن وہ انجیکشن فائدے مند رہتا ہے. درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ تکلیف. تو یہ سب باتیں تکلیف تمہارے خواہش کے خلاف آ رہی ہے، تو جھٹلائیں گے تو سیدھا جہنم میں. سب اللہ کی باتیں ہیں، قرآن میں لکھا. آپ قرآن پڑھو نا. میں کیا بول رہا ہوں؟ میں تھوڑی بول رہا ہوں کہ میرا لیکچر سنو. میرا لیکچر بھی مت سنو، خالی ترجمہ پڑھو تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ارے یہ تو تھوڑے بہت سنا تھا میں نے ان کا لیکچر. وہی سب قرآن میں آپ کو مل جائے گا. جو لوگ کو میں پہلے بیان کیا تھا، ملا تھا دوستوں کو، رشتہ داروں کو بولا، تو وہ لوگ کھول کے دیکھے، ہاں ہاں تم جو بول رہے تو لکھا ہے. جب قرآن کھولیں گے تو حقیقت کھلے گی نا، اللہ کی بات. سمجھا؟ گمراہ ہے، عالم مفتی کے بولنے پہ چل رہے، بخاری پڑھ رہے، اہل حدیث حضرات، وہ الگ ملاوٹ. وہ تو ایک دم لپیٹ کے گمراہ کر رہا ہے. بخاری بخاری بخاری، قرآن کے برابر پیریلل میں لا کے، جیسے قرآن کے ساتھ ہی ساتھ بخاری لا کے آگے اوپر ٹاپ پہ قرآن کے ساتھ. بخاری گمراہی کتاب، ملاوٹی. دیکھ لو پچھلے سب بیان، بخاری میں جھوٹی حدیث، بخاری کی جھوٹی حدیث قرآن کے خلاف سب بیان کر رہا ہوں جتنا بھی. ارے ایک بات گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم میں تو 10 20 بات بتا دیا.
ایک بات جس نے گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھے آپ؟ پیغمبر کو وارننگ ہے، پیغمبر کو قرآن میں اگر اپنی طرف سے ایک بات بھی بنا کر دیتے تو تم کو دوست بنا لیتے، لوگ خوش ہو جاتے دوست. تو ہم ایسی صورت میں آپ کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ڈبل اور آخرت میں بھی دگنا عذاب. پیغمبر کو بول رہے ہیں اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے تو آپ کو جھکنے ہی والے تھے. اگر آپ ایسا کرتے کچھ دیتے اپنی طرف سے تو دوست بنا لیتے تو اللہ سزا دیتا ہے نبی کو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 74 75 73 74 70. ایک بات بھی گڑے تو پھر پیغمبر لوگ ایک بات نہیں گڑے، یا 50 بات کتاب میں ملاوٹ کر کے تب کا حشر کیا ہونے والا سمجھ جاؤ. دنیا میں بھی ذلت رسوائی اور آخرت میں سیدھا جہنم. خالی داڑھی عالم مفتی اسی کے چکر میں. تو اسی لیے اللہ نے بتا دیا ہے علماء لوگ کو رب بنائے لوگوں نے، سورہ توبہ آیت 31، اسی لیے الرٹ کر دیا. اور نبی بھی فرمائے میری امت کو دجال سے بڑا خطرہ علماء سے، برے علماء سے، اسکالر سے. حدیث ہے، دیکھ لو آپ، حدیث زیادہ مانتے آپ لوگ. قرآن کی آیت تو آپ کو ہضم نہیں ہوتی، اللہ کی پکی بات قرآن کی ہضم نہیں ہوتی. ہاں حدیث ہضم ہو جاتی، جھوٹ سچ سب. سوچیے آپ بخاری کو لے کے چل رہے بھائی، سوچیے آپ قرآن کے خلاف باتیں بخاری میں چل رہے. نبی پہ جادو کا اثر ہوا، بخاری میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا. اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے. ظالم، گمراہ، راستہ نہیں پا سکتے، تینوں بات بول دیا قرآن میں. جو نبی کو پہ جادو کا اثر ہوا کہہ رہے ان کے لیے ظالم ہے وہ لوگ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 48 47 48 بول کے دیکھیے آپ. سب باتیں قرآن میں ایک ایک اللہ نے بتا دیا ہے. خواہش نفس پہ اڑے ہوئے، اللہ کی بات آ رہی تو اپنا اصلاح نہیں کر رہے. ارے میں غلطی پہ ہوں، اللہ جو بول رہا ہے وہ کرو، جو اللہ کے مطابق بول رہا ہے. قرآن میں کھول کے دیکھو، مطابق بول رہا ہے کے خلاف. مطابق بول رہا ہے تو بھائی قرآن کی بات ہے، وہ اللہ کی بات ہے، تو چھوڑ دو اپنا غلط کام. اتنا آسان کام ہے، دین تو آسان ہے. اللہ کو پکارو مدد کے لیے، آسان ہے نا. اللہ کے نام سے کھلاؤ، آسان ہے. کوئی بھی مصیبت تکلیف آئے اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو. پیغمبر لوگ یہی کیے نا. پیغمبر لوگ کیا واسطہ وسیلہ لگائے؟ ارے ابلیس نہیں لگایا واسطہ وسیلہ. سوچ لو آپ، جہنمی وہ نہیں لگایا نیک لوگ کا وسیلہ، نہ آدم کا نہ کسی کا. سمجھا آپ لوگ تو بھٹک گئے. یہ سب پیغمبر لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہاں دم کر رہے. پیغمبر لوگوں نہیں معلوم رہتا دم کرنا پھونکنا شرک ہے. دم کرنا، تعویذ بھی لٹکانا شرک ہے، اور دم کرنا پھونکنا شرک ہے. سمجھا؟ پیغمبر لوگ نے کبھی دم کیے؟ 2500 پیغمبر کا قرآن میں ذکر ہے. بیٹا چاہیے زکریا کو تو اللہ کو پکارے، کیا پھونکے دم کیے؟ بیوی کو دم کیے یا خود کو دم کر لیے؟ سوچو آپ. ایوب علیہ السلام بیمار ہے، پکارے اللہ کو. اللہ کو پکارنے کا آرڈر ہے قرآن میں، مجھ کو پکارو. تو اللہ کو پکارتے پیغمبر. ہم اور آپ کو بھی پکارنا ہے تھوڑی. کچھ بھی تکلیف بیماری ہو تو پھونک لیے، دم کر لیے. کیا ہے پیغمبر لوگوں نہیں معلوم رہتا دم کرنا پھونکنا شرک ہے؟ شرک. آج بھی کعبے میں دم نہیں ہوتا. کعبے کے اندر ہزاروں لوگ طواف کرتے رہتے، کئی گرتے کئی بیمار کئی چکر کھا کے. تو دم ہوتا وہاں؟ اہل حدیث تو بہت رہتے وہاں پہ اندر کعبے میں، ذرا دم کرو نا. بولتے دم کرنا جائز ہے. شرک کرتے بولتے ہمارا عقیدہ بہت صحیح ہے. اہل حدیث حضرات ہمارا عقیدہ بہت صحیح. ہر جگہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. خود کے عقیدہ اتنے خراب، جادو کو یہ مانتے، نظر کو یہ مانتے، دم کو یہ مانتے، دم کرنا. سوچو آپ. حدیث میں بھی ہے جو جادو کو سچ مانے گا جنت میں نہیں جائے گا. نبی کے حدیث ابن ماجہ کی. جادو کو سچ ماننا ہی جہنم. جادو فیک ہے، بناوٹی چیز، ہاتھ کی صفائی ٹرک. جادو سے پھونکو کام ہوتا ہے کیا؟ جادو کرو کام ہوتا ہے؟ لوگ استعمال کر رہے ہیں کیا؟ پوری دنیا کی کنٹریاں، سب کنٹری میزائل، راکٹ، بم، ڈرون، فائٹر پلین استعمال کر رہے ہیں. جادو سے کام ہوتا ہے تو کراؤ نا. جادو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کراتے کیا جادو؟ جادو کیا ہے؟ فیک چیز ہے، فیک بناوٹی. سمجھا آپ؟ دھوکہ دھڑی، ہاتھ کی صفائی ٹرک، وہ ہے جادو. سمجھا آپ؟ جاہل لوگ بولے جادو سے بیمار ہو گئے، جادو سے وہ ہو گیا، نظر لگ گئی. یا اہل حدیث کے عقیدے کتنے خراب ہے. نظر لگ گئی، ان کے پاس پیرامیٹر کیا ہے؟ نظر لگ گئی بول کے چیک کرنے کا. کس کی لگی کیسے معلوم پڑے گا؟ کیا غیب جانتے لوگ؟ نظر لگ گئی، کس کی لگی کیسے معلوم پڑے گا؟ کیا غیب جانتے عالم مفتی لوگ؟ جادو وہ نظر لگی کیسے معلوم پڑتا آپ لوگ کو؟ کیا آپ کے لوگ پاس پیرامیٹر کوئی ہے ایسی چیز جس سے معلوم پڑے، یا غیب جانتے ہیں؟
सब गुमराही बात है, अकीदे तो इतने गुमराह है। ऐसा फूको, ऐसा आलिम मुफ्ती बोल रहे, अहले हदीस आलिम बोले ऐसा दम करो कि सामने वाले पे अपने थूक का छींटा जाना चाहिए। सोचो, इतने गंदे नापाक लोग। सोचिए आप ऐसा थूको बाजू में और आपका ही थूक यहाँ लग जाए दाढ़ी पे या हो तो आपको कराहत महसूस होती। मेरा ही थूक यहाँ लग जाए, अपना ही थूक, तो ऐसा लगता है अरे, यहाँ तो बोल रहा है ऐसे दम करो कि सामने वाले पे छींटा जाना चाहिए थूक का। इतना बदतमीज लोग, एकदम जाहिल गुमराह कौन। सोचिए आप, बुरी बात है, चिढ़ लग रही ना तो सुधरते नहीं है ना। बुरी बात है तो सुधर जाओ। काबे को हिदायत पकड़े ही नहीं है, काबे से तो अंदर से बुक्स है। अहले हदीस लोग को, अहले हदीस लोग बुक्स रखते हैं काबे वाले के इमाम लोग से, मैं जानता हूँ ना, क्योंकि उनकी दाढ़ी देखो आप कैसी है, अहले हदीस वाले जैसी नहीं रहती। उनका हाथ बांधना देख लो आप, कैसा हाथ बांधते। अहले हदीस वाले जैसा बांधते थे नहीं बांधते। दाढ़ी भी वैसी नहीं रखते जैसे अहले हदीस, बढ़ती है चली जाओ, जहां तक जारी जाने दो। तो सब गुमराही सब। तो आप तरावी 8 रकात चला रहे हो, पूरे अहले हदीस वाले 20 है। नबी साहबी के जमाने से 20 आ रही है, आज तक काबे में 20 है, मस्जिद नबवी में भी 20 है। सोचिए आप, सब जाहिल गुमराह है। बरेली देवबंदी की कैटेगरी लो है, इनकी कैटेगरी अपर है, लेकिन वही है, जहन्नुम का सबका गड़ा है, सब जाएंगे। मिलावट है ना सबके पास। काबा हिदायत है, जैसे कुरान हिदायत है, अल्लाह फरमा रहे ना सूरह जासियात 11, कुरान हिदायत है, मान रहे ना, हिदायत की किताब है। काबा को भी अल्लाह ने सूरह आले इमरान 96 में बोला हिदायत है, काबा पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, हुदल लिल आलमीन। समझा। सोचिए आप, ये सब बातें ख्वाहिश नफ्स पैरवी मत करिए, जो अल्लाह का हुक्म है कुरान में उसकी पैरवी करिए। और काबा हिदायत है तो कम से कम कुरान तर्जुमे से पढ़िए और आंख खोल के देखिए दीन शरीयत वहाँ क्या है, वहाँ कैसा दीन पे चल रहे, कौन सा त्योहार मना रहे, कौन सा नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं। काबे के अंदर बोल रहा हूँ मैं, वहाँ के इमाम लोग। समझे आप। वाह, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।